अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान से निकलने वाले बच्चों के रिसाले। जैसे कि मैंने पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये हिंदुस्तान में बच्चों के रिसालों का बहुत बड़ा जाल है और इसमें सबसे पुराना रिसाला पयाम तालीम है, जिसे मकतब जामा लिमिटेड शाये करता है और हिंदुस्तान का सबसे पुराना रिसाला इसे कह सकते हैं। आज़ादी के आसपास ये शाये होना शुरू हुआ, इसका आज भी जारी है। दूसरा रिसाला है उमंग। उमंग को नई दिल्ली उर्दू एकेडमी शाये करती है और नई दिल्ली उर्दू एकेडमी का बजट भी बहुत ज्यादा है, तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा बजट सालाना दिल्ली उर्दू एकेडमी का है। उसी के जरिए बच्चों का रिसाला उमंग शाये होता है। और रामपुर से एक बहुत पुराना रिसाला निकलता है, बच्चों का हिलाल, जो आज भी पाबंदी से जारी है। इस वक्त बच्चों का हिलाल के एडिटर अब्दुल बारी वसीम हैं। अच्छा साथी निकलता है बिजनौर से, जिसके एडिटर सिराजुद्दीन नदवी हैं। उसके बाद गुलबूटे का नंबर आता है। गुलबूटे मुंबई से शाये होता है और तकरीबन 29 बरसों से पाबंदी से शाये हो रहा है, आज भी शाये हो रहा है। और जब गुलबूटे की बात है तो मैं आपको बता दूं कि गुलबूटे इस वक्त ऐप की शक्ल में भी जारी है। ऐप में 4 जबानों में गुलबूटे निकल रहा है, उर्दू, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी। ऐप के कई फीचर्स हैं। प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करना है, gbd.ai, और आईडी और पासवर्ड वो मांगता है, तो आईडी और पासवर्ड हम जो देते हैं उससे वो ओपन होता है। आप तमाम लोगों को खुशी होगी अगर आप इसे डाउनलोड करें और हमें आईडी और पासवर्ड के लिए हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा मालेगांव से निकलता है बच्चों का रिसाला गुलशन अतफाल। रहमानी सलीम अहमद इसे निकालते हैं। रहमानी सलीम अहमद का बड़ा कारनामा ये है कि इस वक्त एक नफरी फौज की तरह बच्चों के अदब की इशाअत का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बच्चों के अदब की कम से कम 500 से 700 किताबें इन्होंने तने तनहा शाये की हैं और मुल्क भर में इसे फैलाया है। उसके बाद नंबर आता है बच्चों की दुनिया का, जिसे कौमी कौंसिल बराए फरोगे उर्दू जबान नई दिल्ली शाये करती है। थाना से भी एक बच्चों का रिसाला निकलता है, जन्नत के फूल, और जन्नत के फूल के साथ फ्लावर्स ऑफ हेवंस के नाम से अंग्रेजी में भी ये बच्चों का रिसाला निकाल रहे हैं। इसके एडिटर बहुत मेहनत करते हैं, पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी सेहत सलामत रखे और बच्चों के अदब का वो बहुत काम कर सके। एक और तो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये बात चल रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में इस वक्त उर्दू का सबसे अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल इस तरह से कि यहां पर पूरे महाराष्ट्र में पहले से लेकर पीएचडी तक तमाम मजामिन उर्दू में पढ़ाए जाते हैं। वैसे दूसरे भी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जो बच्चा उर्दू से पढ़ना चाहता है उसके लिए सहूलत है कि प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक अपनी तालीम तमाम मजामिन, सिर्फ उर्दू नहीं, वो मैथ्स भी उर्दू में पढ़ेगा, वो साइंस भी उर्दू में पढ़ेगा, वो ज्योग्राफिया भी उर्दू में पढ़ेगा, वो तारीख भी उर्दू में पढ़ेगा। ऐसी सहूलत महाराष्ट्र में है और यहां पर उर्दू स्कूलों का एक बड़ा जाल बिछा हुआ है। जैसे मैं बात करूं सिर्फ मुंबई की, मुंबई में आप लोगों को गलतफहमी है, कई लोगों को, कि हिंदुस्तान में मुसलमानों से नफरत होती है, जबान से भी नफरत होती है। लेकिन मैं बताऊं कि जितनी अच्छी स्कीमें
یا हुकूमत की तरफ से उर्दू के फरोग के लिए जो काम हो रहे हैं, मेरे ख्याल से कहीं और नहीं हो रहे हैं। मुझे पता नहीं आपके पाकिस्तान में क्या हाल है, लेकिन मैं जहां तक हिंदुस्तान बिलखुसूस महाराष्ट्र की बात करूं और उसमें भी बिलखुसूस मुंबई की बात करूं, मुंबई में जो बल्दिया है जिसे हम मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, इसकी टोटल स्कूल्स जो हैं, जैसे यहां पर 6 जबानें चलती हैं, उसमें मराठी है, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है। इतनी जबानों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूलें चलाती हैं। और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि इन तमाम जबानों में तीसरे नंबर पर उर्दू है। पहले नंबर पर यहां पर जो स्कूलें चलती हैं वो स्कूलें हैं इंग्लिश मीडियम, उसके बाद हिंदी मीडियम, उसके बाद उर्दू मीडियम। जी, मैं ये कह रहा था कि सिर्फ मुंबई में उर्दू स्कूलों का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। मिसाल के तौर पर मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहली से लेकर 10वीं तक उर्दू मीडियम स्कूल चलाती है। तमाम मजामीन यहाँ पर उर्दू में पढ़ाए जाते हैं। इस वक्त मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए 188 स्कूलें चल रही हैं, जिसमें 64,391 बच्चे जेर तालीम हैं। और उर्दू स्कूलों के असातिज़ा की तादाद इस वक्त है 1760, 1760। ये सिर्फ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से चलाए जाने वाले स्कूलें, असातिज़ा और बच्चों की तादाद है। जबकि इससे ज्यादा प्राइवेट स्कूलें चलती हैं जो पूरी तरह से उर्दू में चलती हैं। यहाँ भी जैसे यहाँ 64,000 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं, तो प्राइवेट स्कूलों में तकरीबन 1.5 से 2 लाख बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उर्दू में, सिर्फ मुंबई में। और हुकूमत हर तरह की सहूलतें, जो सहूलत हुकूमत इंग्लिश मीडियम को दे रही है, हिंदी मीडियम को दे रही है, मराठी मीडियम को दे रही है, वो तमाम सहूलतें उर्दू मीडियम को हासिल हैं। इसलिए उर्दू वाले बहुत तमतराक से, बहुत ही जोश और जज्बे से उर्दू स्कूलें यहाँ पर चल रही हैं। और उर्दू स्कूलों में जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं वो बहुत बहुत तालीम याफ्ता हैं, डिग्री याफ्ता हैं, और तमाम दूसरे मीडियम के हम पल्ला हैं। तो यहाँ मुंबई में और महाराष्ट्र में उर्दू स्कूलों का बहुत अच्छा जाल है। और इसमें उर्दू की सरगर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। उर्दू के इदारे जो गैर सरकारी तौर पर काम कर रहे हैं वो भी, और सरकारी इदारे भी उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए गाहे बगाहे सेमिनार्स, मज़ाकरे, मुबाहिसे मुनक़द करते हैं। मुशायरों की छोटी छोटी नशिस्तें भी होती हैं। रियासती सतह का भी मुशायरा होता है और कौमी सतह का भी होता है। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू अकेडमी इस तरह के एहतमाम करती है। ड्रामों के मुकाबले होते हैं रियासती सतह पर, और उर्दू के नाम पर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर जो उर्दू इदारे गैर सरकारी तौर पर काम कर रहे हैं, वो उनका भी उर्दू की तरक्की और तरवीज का काम करने का अपना एक अलग तरीका है, अपना स्टाइल है, और वो भी लाखों रुपए इस पर खर्च कर रहे हैं। स्कूलें, कॉलेज के उर्दू शोबे उर्दू हो या फिर यूनिवर्सिटीज़ में शोबे उर्दू हो, ये तमाम यूनिवर्सिटियों में शोबे उर्दू जहाँ जहाँ हैं वो अपने सतह पर उर्दू की तरक्की और इशाअत का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और हमें खुशी होती है कि हम लोग उर्दू के लिए, उर्दू वालों में मौजूद हैं और उर्दू के लिए काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं जिक्र कर रहा था कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, नई दिल्ली। ये इदारा हुकूमत हिंद की तरफ से चलता है, पूरी तरह से फंडेड है हुकूमत हिंद की तरफ से।
اور میں نے کہا کہ اس کا بجٹ سالانہ تقریباً 100 کروڑ روپے ہے۔ یہ اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے سب سے بڑا ادارہ، یہاں پر ہر وہ کام ہوتا ہے جو اردو کی ترقی اور ترویج کے زمرے میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر شاید یہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی دنیا کا واحد ادارہ ایسا ہے جو ہر سال یہاں ہندوستان میں مختلف شہروں میں اردو کتاب میلہ منعقد کرتا ہے۔ اردو کتاب میلہ 9 روزہ ہوتا ہے اور اس میں کئی اصناف پر مذاکرے، مباحثے، تقریریں ہوتی ہیں، اور لیکن اس لیے یہ ہوتا ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کتاب میلے میں شریک ہوں اور کتابیں زیادہ سے زیادہ خریدیں۔ اس کتاب میلے میں اس شہر کے اسکولیں، کالجز، یونیورسٹی کے طلبہ، اساتذہ، تمام لوگوں کو، اور اردو کے جو ادارے ہیں، اردو کے لیے کام کرنے والے ادارے، ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ اور پچھلے دنوں مطلب 1-2 مہینے پہلے ممبئی میں بہت بڑا اردو کتاب میلہ منعقد کیا گیا۔ تقریباً 1 کروڑ کی کتابیں 9 دنوں میں خریدی گئیں، اور 9 دنوں میں مختلف اصناف پر تقریریں، مذاکرے، مباحثے ہوئے، ڈرامے ہوئے، غزل نائٹ ہوئی، اور روزانہ شام میں ثقافتی پروگراموں کا سلسلہ رہا۔ اسکولوں کے بچوں کے مابین مقابلے ہوئے، تقریری مقابلے، تحریری مقابلے، نعت گوئی کے مقابلے، اور اس میں دینی جو شخصیات ہیں، علماء کرام بھی شامل رہے۔ اس پر بھی ایک پورا سیشن تھا کہ اردو میں کس طرح سے دین ہے، یا دین میں کس طرح سے اردو کی خدمات ہیں۔ تو یہ 9 روزہ کتاب میلہ پچھلے دنوں ممبئی میں ہوا۔ ابھی اگلا کتاب میلے کی تیاری شاید سری نگر میں ہو رہی ہے۔ تو بہت بڑا ادارہ ہے۔ ایک اس کی اسکیم ہے اردو کتاب میلہ منعقد کرنے کی، کئی اسکیمیں ہیں، جیسے ادبی کتابوں کی اشاعت کے لیے مدد، پھر جو کتابیں چھپتی ہے اس میں بلک خریداری بھی ہوتی ہے، اور بچوں کے ادب کے لیے بھی بہت بڑا ان کے پاس جو ہے بجٹ ہے۔ جو بھی اسکیمیں ہیں، جیسے کتابوں کی خریداری اور کتابوں کی اشاعت کا معاملہ ہے، اسی طرح بچوں کی کتابوں کی خریداری، بچوں کے کتابوں کے اشاعت کے معاملے میں بھی قومی کونسل جو ہے بہت بڑا سرمایہ یا بجٹ فراہم کرتی ہے، اور اس پر انعامات بھی دیتی ہے۔ کئی اسکیمیں ہیں اس کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ رسالے بھی خریدتی ہے، ادبی رسالے، ساتھ میں بچوں کے رسالے بھی۔ تو یہ قومی کونسل کا کام ہے، سرسری اس کا میں نے ذکر کیا، بہت تفصیل سے اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑا کام، جیسے بچوں کے ادب کے تعلق سے جب بات ہو رہی ہے، تو قومی کونسل کا ایک بچوں کی دنیا نکلتا ہے، اور اس وقت سب سے اچھی طباعت کے ساتھ یہ نکل رہا ہے۔ 4 رنگی ہے، بہت ہی گلیز پیپر ہے، تقریباً 64 صفحات پر مشتمل ہے، اور ملک میں تقریباً 25 سے 50 لاکھ کی تعداد میں یہ چھپتا ہے، یا نہیں، میرے خیال سے بہت زیادہ میں کہہ رہا ہوں، اتنا نہیں، 1 سے 1.5 لاکھ چھپتا ہے، اور بہت معیاری ہے۔ پورے ملک میں اسے بہت پسند کیا جاتا ہے۔ احباب جو ہیں اور جو ذمہ داران ہیں بہت محنت کرتے ہیں۔ بہت معیاری، بہت اچھا رسالہ بچوں کا قومی کونسل نکالتی ہے، اور بچوں کے ادب کے تعلق سے اس کی قومی کونسل کی بہت بڑی یہ خدمت ہے۔ اور بچوں کا ادب کے فروغ کا جہاں تک معاملہ ہے، ہندوستان میں کئی ادارے ہیں، سرکاری اور غیر سرکاری۔ سرکاری اداروں میں یہ کہ ہر ریاست میں ایک اردو اکیڈمی ہے جو اپنی ریاست کے ادب کو فروغ دینے کا کام کرتی ہیں۔ اب جیسے میں رہتا ہوں ممبئی میں، ممبئی ہندوستان کی معاشی راجدھانی کہلاتی ہے، اور ممبئی راجدھانی ہے مہاراشٹر کی۔
تو یہاں بھی اردو اکیڈمی ہے، مہاراشٹر اسٹیٹ اردو ساہتیہ اکیڈمی اس کا پورا نام ہے، اور اس وقت اس کا سالانہ بجٹ 1,31,00,000 روپے ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کے ادب کے لیے 1,31,00,000 میں 30 سے 40% جو اس کا سرمایہ ہے اس بجٹ کا، یہ بچوں کے ادب کے لیے لگتا ہے۔ جیسے اس کی اسکیم ہے مہاراشٹر اسٹیٹ اردو ساہتیہ اکیڈمی کی رسالوں کی خریداری کی، تو رسالوں کی خریداری کا جو معاملہ ہے اس میں جہاں ادبی رسالے ہیں وہاں بچوں کے رسالے بھی ہیں، اور بڑی تعداد میں بچوں کے رسالے خریدے جاتے ہیں۔ صرف مہاراشٹر اسٹیٹ اردو اکیڈمی کی بات کی جائے تو اس کی 350 لائبریریاں ہیں جو منظور شدہ لائبریری کہہ سکتے ہیں۔ ان تمام لائبریریز کے لیے مہاراشٹر اسٹیٹ اردو اکیڈمی کتابیں اور رسالے خریدتی ہے۔ زیادہ تر رسالے ان تمام 350 لائبریری تک پہنچتے ہیں۔ اس طرح سے یہاں مہاراشٹر میں نکلنے والے بچوں کے رسالوں کے لیے 350 کاپیاں ایک ساتھ ایک اکیڈمی خریدتی ہے۔ مکتبہ جامعہ سے جب میں اردو ٹائمز میں شامل ہوا تو اس وقت بہت اچھے لوگ میری سرپرستی کرتے رہے، جن میں بہت سینئر صحافی اور بہت مشہور شاعر انجم رومانی، اور بہت اچھے افسانہ نگار اور بہت مقبول صحافی ساجد رشید کی نگرانی میں نے صحافت کا سفر شروع کیا، اور وہیں پر بچوں کا صفحہ گل بوٹے ترتیب دینے لگا۔ ان کی دونوں کی نگرانی نے میرا حوصلہ بڑھایا، اور ان کی ہمت افزائی کی وجہ سے میں کچھ کر پایا۔ پھر 1-2 سال کے بعد یہ ہوا کہ انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ بچوں کا صفحہ بند کیا جائے، تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ بھی بچوں سے کس طرح سے رابطے میں رہوں، تو خیال آیا کہ ایک بچوں کا رسالہ اسی نام سے شروع کیا جائے۔ تو اگست 1995 میں اس طرح سے گل بوٹے کی شروعات ہوئی، اور یہ دونوں حضرات انجم رومانی اور ساجد رشید صاحب نے بہت میری مدد کی، رہنمائی کی، اور وہاں سے میرا یہ گل بوٹے کا سفر شروع ہوا۔ لیکن بحیثیت صحافی یا سب ایڈیٹر میں اردو ٹائمز میں اپنی خدمات انجام دیتا رہا۔ پھر وہاں سے الگ ہونے کے بعد پھر پوری طرح سے گل بوٹے پر توجہ دی، اور گل بوٹے وہاں سے ہم نے نئے سفر کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ شروع کیا۔ سوچا یہ کہ بھائی گل بوٹے بچوں کا رسالہ ہے، بچوں تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے، تو ہم نے اسکولوں کا سہارا لیا۔ اسکولوں میں جا کر وہاں کے اساتذہ سے، وہاں کے پرنسپل سے، وہاں کے انتظامیہ سے بات کی کہ بھائی گل بوٹے بچوں کا رسالہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ گل بوٹے آپ کے اسکول کے بچوں تک پہنچے، آپ کے اساتذہ کے ذریعے، آپ کے پرنسپل کے ذریعے اور آپ کے ذریعے۔ تو ہم نے طریقہ نکالا کہ جو فیس لی جاتی ہے سالانہ اسکولوں میں، تو اس فیس میں گل بوٹے کا زر سالانہ بھی شامل کیا۔ اس طرح سے ممبئی اور مہاراشٹر کے تقریباً 50 اسکولوں میں جو ہے فیس کے ساتھ میں گل بوٹے کا زر سالانہ لیا جاتا ہے۔ تو اس وقت میں یہ بتا سکتا ہوں، مجھے خوشی ہوگی آپ کو بتانے میں کہ اس وقت پورے ہندوستان میں تقریباً 8 بچوں کے رسالے نکل رہے ہیں، اور ایک جو ہے ہفتہ روزہ نکلتا ہے۔ مہاراشٹر ہماری ریاست ہے، اس ریاست کا ایک بہت مشہور شہر ہے مالیگاؤں، وہاں سے خیر اندیش نام سے جو ہے بچوں کا ایک ہفتہ روزہ نکلتا ہے، اور یہ ہفتہ روزہ تقریباً 35 سے 40 برسوں سے باقاعدگی سے نکل رہا ہے، اور اس وقت پورے ہندوستان سے تقریباً 8 ماہنامے نکلتے ہیں، اور یہ ماہنامے ماشاءاللہ بہت آب و تاب سے نکلتے ہیں، بہت پابندی سے نکلتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں نکلتے ہیں۔ ان کی پیشکش، ان کا مواد، ان کا سیٹ اپ، ان کا گیٹ اپ بہت معیاری ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ 7-8 رسالے جو ہے ہندوستان میں بچوں کی ادب کی خدمت کر رہے ہیں،
اور کووڈ کے بعد 7-8 ہوئے ہیں. کووڈ سے پہلے تقریباً 10 سے 12 رسالے نکلتے تھے اور بہت ہی آب و تاب سے نکلتے تھے. ابھی 8 رسالے جس میں ایک گل بوٹے بھی ہے. میں نے کہا کہ سب سے پرانا رسالہ ہمارے ہندوستان کا پیام تعلیم ہے جو دہلی سے نکلتا ہے. مکتبہ جامعہ لمیٹیڈ اسے شائع کرتا ہے. دوسرا جو سب سے پرانا رسالہ ہے وہ امنگ ہے، دہلی اردو اکیڈمی کے ذریعے نکلتا ہے. ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، ہندوستان میں ہر ریاست میں ایک اردو اکیڈمی ہے اور اس اردو اکیڈمی کے ذریعے اردو کی ترقی، اردو کی ترویج اور اردو کتابوں کی اشاعت کا کام ہوتا ہے. اردو کی سرگرمیاں بہت بڑے پیمانے پر ہوتی ہیں اور اردو میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ہمت افزائی، ان کی پذیرائی، ان کی کتابوں کی اشاعت کے لیے مدد اور کتابوں پر انعامات کا سلسلہ بھی ملک بھر کی اکیڈمیاں کرتی ہیں. اور ہر اکیڈمی کا بجٹ کم سے کم سالانہ 1 کروڑ ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس 1 کروڑ میں 10 سے 15%، کہیں کہیں 25% جو ہے بچوں کے ادب کے لیے اور بچوں کے ادیبوں کے لیے مخصوص ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے سرکاری سطح پر. یہ تو ریاستی اکیڈمیاں ہوئیں. اس کے علاوہ ہندوستان میں جو مرکزی حکومت ہے ہماری، اس کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اس کا نام میں آپ کو بتا دوں، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی. یہ ادارہ بہت بڑا ادارہ ہے. میں آپ سے کہوں کہ اس کی جب شروعات ہوئی تھی اس کا بجٹ بہت مختصر تھا. بڑھ بڑھ کر یہ اس کا بجٹ 100 کروڑ روپے تک پہنچ گیا الحمدللہ. اور اردو کی جتنی سرگرمیاں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ذریعے ہو رہی ہیں، یہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور ملک میں اتنی بڑی سرگرمیاں ہو رہی ہوں گی. کتاب کی اشاعت ہو، کتاب کی اشاعت کے لیے مدد ہو، اور بلک پرچیسنگ کا بھی بہت بڑا معاملہ ہے قومی کونسل کا. اس میں ادب کی ہوں، بچوں کے ادب کی بھی جو کتابیں، رسالے بلک پرچیسنگ میں وہ لوگ خریدتے ہیں. اور بلک پرچیسنگ کا معاملہ یہ ہے کہ کم سے کم 200 یا 100 کتابیں یا 100 رسالے ہر مہینہ خریدتے ہیں. اس طرح سے کئی رسالے جس میں بچوں کے بھی تمام رسالے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ذریعے خریدے جاتے ہیں. ایک اور رسالہ نکلتا ہے کامٹی سے. کامٹی اردو ادب کا بہت زرخیز علاقہ ہے ہندوستان میں. ریحان کوثر جو بہت نوجوان شاعر، نوجوان افسانہ نگار، افسانچہ نگار اور اردو کے بہت بڑے پبلشر ایک رسالہ نکالتے ہیں بچوں کے لیے. نام ہے اس کا الفاظ ہند. ریحان کوثر کا ایک کام یہ بھی ہے کہ ہندوستان بھر سے بچوں کے ادیبوں، شاعروں کو ہی نہیں بلکہ ادیبوں اور شاعروں کی کتابیں وہ پوری جمع کر کے، اسے ٹائپ کر کے اور اسے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان میں جمع کر کے وہاں سے فنڈ بھی حاصل کرتے ہیں. یہ ریحان کوثر کا بہت بڑا کام ہے اور الفاظ ہند بہت پابندی سے نکال رہے ہیں. اور اس کے خاص نمبر جو ہوتے ہیں الفاظ ہند کے بہت مشہور ہیں، بہت مقبول ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر خریدے جاتے ہیں. ایک 2 ماہی رسالہ نکلتا ہے. بیاول ایک علاقہ ہے ہندوستان میں، جلگاؤں کے پاس بھساول میں میرے خیال سے. وہاں سے ترجمان اطفال کے نام سے رحیم رضا صاحب اسے نکالتے ہیں. نومبر 2021 سے یہ رسالہ جاری ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہندوستان سے بچوں کا ایک رسالہ نکلتا ہے ہفتہ روزہ خیر اندیش مالیگاؤں سے. مالیگاؤں بہت زرخیز علاقہ ہے اردو کے تعلق سے. ہر صنف کے بہت بڑے بڑے لوگ یہاں پر پائے جاتے ہیں اور اپنے اپنے
असनाफ में वो बहुत काम कर रहे हैं। ये फहरिस्त है हिंदुस्तान से बच्चों के अदब पर निकलने वाले रिसालों की, और ये बहुत बड़ी तादाद में छपते हैं, लेकिन फिर भी हम उर्दू वाले इससे मुतमईन नहीं हैं। हम चाहते हैं कि मज़ीद रिसाले निकलें और सरकारी सतह पर भी इसे बहुत ज़्यादा बच्चों के अदब को मदद मिले, इसकी कोशिशें जारी हैं। और बच्चों के अदब के फ़रोग़ के लिए जैसे सरकारी सतह पर एक मैं बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर साहित्य अकादमी एक इदारा है जो हर ज़ुमरे में इनामात देती है कौमी सतह पर। एक सतह जो है एक बच्चों के अदब के लिए भी वो मखसूस है इनाम, और जो इनाम पाता है साहित्य अकादमी वो बहुत ही इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ये कह सकते हैं कि ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद हिंदुस्तान में साहित्य अकादमी का अवार्ड बहुत ही पुरवकार माना जाता है। तो ये तफसीलात हैं हिंदुस्तान में बच्चों के अदब की, बच्चों के अदीबों की और बच्चों के रसाइल की। बहुत बहुत शुक्रिया।